و تعالی نے فرمایا نا یہ مسجد ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصی، رب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی پاک بندے کو پاک جگہ سے پاک جگہ کی طرف. ہے جی اب بتائیں ان بندوں کی ذمہ داری نہیں بنتی جس طرح پاک نبی کے امتی ہیں، پاک خدا کے بندے ہیں، جس طرح مسجد حرام کو انہوں نے پاک رکھا ہوا ہے، مسجد اقصی کو پاک رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہاں پہ یہودی گھس گئے، وہاں پہ مسجد اقصی شریف میں جناب نعوذ باللہ انہوں نے خنزیر اندر گھسیڑ دیے تھے. مسجد شریف میں مسجد اقصی کی احانت کی گئی تھی، اندر خنزیر گھسیڑے تھے انہوں نے. اور مسجد اقصی کی شریف کے دروازے پر انہوں نے جناب ایک بہت بڑی رقاصہ تھی کنجری ناچنے والی، اس کو بلا کے اس کا ڈانس کروایا تھا انہوں نے مسجد کے دروازے پر. آج تک وہ کالک تو ہمارے منہ پہ کھڑی ہے. اچھا یہاں پہ پھر دوسری بات دیکھیں، یہاں مسجدیں ہیں نا ساری مختلف فرقوں کی جماعتوں کی مسجدیں ہیں جی. ایک مسجد والا دوسرے جماعت کے بندے کو اپنی مسجد میں گھسنے دیتا یہاں. اب میں ہوں نا، میں سنی ہوں، اہل حدیث والے مجھے اجازت دیں گے اپنی مسجد میں آ کے یہاں بیان کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیں گے. ہاں جی دیوبندی مسلک والے مجھے اجازت دیں گے؟ شیعہ والے اجازت دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے نا. اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب تبارک و تعالی نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. سبحان اللہ. اور تو اپنے مسلک کی مسجد میں کسی دوسرے مسلک والے کو نہ آنے دے، جس پوری زمین کو رب تبارک و تعالی نے حبیب کے لیے مسجد بنایا ہے، اور وہاں تو نے کیسے ددنات دیا ان کو ہیں، وہاں کیسے بدماش بن کے پھر رہے ہیں. تو تم پر لازم تھا جیسے اپنے فرقے کی مسجد کو، اپنے مسلک کی مسجد کو دوسرے مسلک والوں سے بچا کے رکھتے ہو. تو بھئی یہ دنیا ساری جو ہے، پوری زمین جو ہے، رب تبارک و تعالی نے اسے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے مسجد بنا دیا ہے. پوری زمین. کیا خیال ہے آپ کہیں سفر پہ ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، وہیں پر نماز نہیں شروع کر دیتے؟ یہ پہلے نہیں تھا. سارے امتیوں میں، سارے نبیوں میں، ساری شریعتوں میں یہ حکم تھا. ان کی جگہ خاص تھی نماز پڑھنے کی. بندہ کتنے میلوں سفر پہ کیوں نہ ہوتا، نماز کے وقت اپنی جگہ پہ پہنچتا، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی. بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں مجھے وہ عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں دی. حضور فرماتے ہیں ان میں ایک یہ بھی فرمائی حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا. جو بھی اکٹھا ہوتا تھا اسے آگ لگا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، بجلی آتی تھی، وہ جلا جاتی تھی. قبول ہو گئے جن کا جہاد. لیکن اللہ اکبر، حبیب کریم علیہ السلام کی امت کی جب بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دیا. نصرانیوں میں بھی یہ تو جہاد کا مال جو مال غنیمت کے طور پہ حلال نہیں ہے، یہودیوں میں بھی یہ حلال نہیں ہے. پھر کس منہ سے ہمارا مال اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں پہ بھی تیل نکلتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جی. وہاں پہ نکارا اور بیکار قسم کے لوگ نکل آئے تو وہ ہمارے ہوتے ہیں. بدنامی والی جہاں بات ہوگی وہ مسلمانوں کے ہیں. جہاں پہ وہ کام کی چیز نکل آ گئی وہ جناب بہادر کی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے جی. مال غنیمت حضور کے لیے حلال کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد سے دین کے دشمنوں کو کب باہر نکالتے ہیں جی. ہم نے مسجد صرف وہی سمجھی ہے جو جناب محلے کی بن گئی، جو سوسائٹی کی بن گئی، جو علاقے کے محلے کی گاؤں کے دیہات کے بن گئی. نہ رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے جی. اور یہ پاک کروانا جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری زمین کو پاک کرنا. ہماری مسجد میں کو کافر نہ، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، ہند بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. کیوں ہمارا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، رب کے بندے. پوری کائنات میں صرف ہم ہی ہیں مسلمان ہیں، اس لیے پوری کائنات ہے ہی ہماری. بات پوری کائنات پہ ہمارا حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں. پوری زمین پہ ہمارا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں جی مسجد اقصی پہ یہودیوں کا حق ہے، مسجد اقصی پہ نصرانیوں کا حق ہے. وہ کیسے حق ہے ان کا؟ کوئی حق نہیں ہے ان کا. مسجد اقصی چھوڑیں، پوری زمین پہ ان کا حق. اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آ کر وہ پورے
پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو پھر اسی طرح مسجد بنائیں گے، ساری مسجد کو پھر پاک کریں گے، پوری دنیا میں کوئی بھی دوسرا کلمہ نہیں ہوگا سوائے ایک کلمہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، یہی کلمہ ہوگا۔ بتائیں سبحان اللہ، سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟